اگلے زمانوں میں ظاہر ہے غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا. یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا, تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے. اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر. مثلاً آپ کو پتا ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے, تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہے نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی, اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے. کیونکہ جب آپ زمین کی سرفیس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین پہ تو سورج غروب ہو چکا ہے, ادھر نہیں ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا, اتنی والوں کا اس وقت ہوگا, کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے. نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا, لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے, تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا. اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں, تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے. بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا, آپ کا تو اثر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا. اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت. جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے. تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے, جو طلوع آفتاب ہے, لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں. نہیں جناب, اس سے 10 منٹ پہلے ہی سورج نکل آیا ہوگا, کیونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں. 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا. یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے. تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے, سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے, میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے. تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں.